مودی صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ کے چکر میں ہیں. سب آپ پاک ہندوستان جنگ کے دوران بھی کہہ رہے تھے کہ اسرائیلی بھی شامل ہیں اور خود شامل ہوں گے یہاں اس جنگ کے انڈیا کی طرف سے. آج نیتن یاہو سے کہیں سوال ہوا تو اس نے اس بات کی مزید تصدیق کر دی. انہوں نے کہا نہیں سوال نہیں ہوا, وہ ایک انڈین گیا ہوا ہے آج کل وہاں پہ, تو اس کی وہاں پہ کوئی گفتگو وغیرہ ہوئی ہے, ملاقات ہوئی ہے, جس پر اس نے تصدیق کر دی نیتن یاہو نے کہ یس آپریشن سندور میں میرے ہتھیار. اب بات یہ ہے کہ بھائی وہ کوئی ایسی کوئی اس میں کوئی انکشاف نہیں ہے. وہ اگر اس کے بارے میں فخر محسوس کر رہا ہے تو بھائی پھر جنگ کیوں بن گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں انڈیا جاؤں. وہ اصل میں اپنے طور پر کوئی اس طرح کا میسج کنوے کر رہا ہے کہ ٹرمپ کی جو بھی مودی کے ساتھ پرابلم چل رہی ہیں وہ میرا اسے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم اور اسرائیل, ہم اور انڈیا. تو یہ ایک ایسا جسچر بھی تو ہے نا کہ میں ٹرمپ کو مودی کے قریب لانے میں کردار ادا کر سکتا. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ اس میں اگر کوئی رول ادا کرنا ہے تو وہ صرف اور صرف یہی ہوگا کیونکہ جو امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے کہ آپ کنفرم کر رہا ہے روس کے ادارہ الحکومت سے کرملن کہ جی متوقع ہے جلد کہ یو اے ای متحدہ عرب امارات میں ملاقات ہوگی امریکی صدر اور روسی صدر کے مابین. ڈیٹ ابھی طے نہیں ہے. وہ سارا مودی کا جو مستقبل ہے وہ بیسیکلی اس ملاقات سے جڑا. ٹھیک ہے, اس طرف لیکن آنے سے پہلے میں ایک بات کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں جو کہ انتہائی بد نصیبی کی بات ہے کہ بھارت کا اپنے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جو ہے جمہوریت. ٹھیک ہے, ہر بارڈر پہ للایا انہوں نے. اب دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کا عالم یہ ہے کہ 5 اگست کو انہوں نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے تحت 25 کتابوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کتابوں پر اور الزام یہ لگایا گیا ہے کہ ہمیں خفیہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے تحقیق کے بعد یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ کتابیں ہم دکھا بھی رہے ہیں یعنی کتابیں پڑھتے یہ سوپور ہے. سوپور جو ہے یہ آبائی یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سید علی گیلانی جو مشہور کشمیری حریت پسند تھے. اب جو کتابیں بند کی ہیں, اب حیران کن بات ہے اس میں سے پاکستان میں صرف ایک کتاب چھپی ہے فیروز سنس کی جانب سے. بہت مشہور ایک اسکالر تھے ہمارے محمد یوسف سراف صاحب, انہوں نے کشمیر فائٹ فریڈم. ٹھیک ہے, باقی تمام کتابیں مثال کے طور پر بھئی آپ ایک سیکولر ملک کہلاتے ہیں نا اور پلورلسٹک آپ کی سوسائٹی ہے. مجاہد کی اذان, امام حسن البنا شہید, ایڈیٹڈ بائی. اب یہ کتاب چھپی کہاں سے ہے؟ مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشر دلی. یعنی یہ کتاب اگر آپ باقی انڈیا میں رہ رہے ہیں تو وہاں پڑھ سکتے ہیں آپ, صرف کشمیر میں نہیں پڑھ سکتے. یعنی ایبسرڈٹی کی انتہا ہے نا. کبھی یا تو ایک کتاب ہے تو وہ غلط ہے تو پھر وہ پورے ملک میں بند کرو. اچھا, الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی, لیکن یہ کتاب چھپی جو ہے وہ بھی یہ دار المنافعین مرکز مکتبہ اسلامی پبلشر دلی میں چھپی. اچھا, بہت مشہور انڈیا کی رائٹر ہیں ارون دتی رائے, ان کی آزادی کتاب ان 25 میں شامل ہے. بھارت کے بہت مشہور بامبے بیسڈ لائر ہیں, بہت خوبصورت کالم بھی لکھتے رہے ہیں, ان کو بہت ہسٹوریکلی وہ کشمیر کے پرسپیکٹو کو رکھتے ہیں اور مضامین لکھتے ہیں. انہوں نے بھی یہ کتاب لکھ رکھی ہے دا کشمیر ڈسپیوٹ 1947 سے 2012, جو چھپی جو ہے تامل ناڈو میں نہیں, یعنی وہاں وہ کتاب میسر ہوگی صرف کشمیر, لیکن کشمیر میں نہیں داخل ہو سکتی. اب ہونا یہ کہ یہ ساری کتابیں لوگ نام پڑھ کے خریدیں گے کہیں سے. اب سب سے اہم ترین بات ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ریکگنائز سب سے بڑا انگریزی کا جو اخبار ہے وہ ہے کشمیر ٹائمز. اس کی ایڈیٹر ہیں انورادھا وسیم. انہوں نے کتاب لکھی ہے ڈسمینٹلڈ اسٹیٹ, ایک بکھری ہوئی ریاست, جو جس میں انہوں نے
5 اگست 2019 کے بعد کے واقعات کو، اپنے مشاہدات کو. اب یہ ہندو خاتون ہے جموں بیس میں، اور ان کی کتاب گڑگاؤں ہریانہ میں چھپی ہے، لیکن یہ کشمیر میں نہیں. کشمیر ٹائمز کی ایڈیٹر کی کتاب کشمیر میں بین ہے. اور وغیرہ اور وغیرہ. بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ اپنے طور پر ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں، دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ وہ کل جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مودی صاحب جو ہیں وہ اس وقت بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ کے چکر میں ہیں. آج انہوں نے کہیں خطا فرما رہے تھے، میں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میرا کیا انجام ہو سکتا ہے. یہ لفظ ہی یوز دیز ورڈز، لیکن میں اپنی وہ وغیرہ وغیرہ، اور میں تو بیسیکلی جو رجسٹ کر رہا ہوں وہ یہ کہ جی امریکہ کہہ رہے ہیں نا کہ میری جو زرعی اجناس ہیں، میرے بیج اور فلاڈما، اس کے لیے بھی انڈیا کو کھول دو. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بیسیکلی اپنے کسانوں کے لیے، ان کا درد رکھتا ہوں. اپنے ماہی گیروں کے لیے لڑ رہا ہوں، میں کارپوریٹ انڈیا کے لیے نہیں لڑ رہا. ٹیکنیکلی یہ بات اچھا، اور یہ مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے.